الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ 24ویں پارے میں شروع میں ہی دو فریقوں کا تذکرہ کیا، ایک فریق کافروں کا ہے اور جو دوسرا فریق ہے وہ انبیاء کرام ہیں۔ کافر تکذیب کرتے رہتے ہیں، جھٹلاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، آخرت کو، اللہ کے نبیوں کو، بالآخر جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اور جو انبیاء کرام کا طبقہ ہے وہ اللہ کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ جو متقی لوگ ہیں ان کے سردار ہیں انبیاء کرام۔ تو انبیاء کرام ایک فریق ہو گئے اور جو کافر ہیں وہ دوسرے فریق ہو گئے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ذات ہیں، انسانوں پر رحیم ہیں، شفیق ہیں، رؤوف اور رحیم ہیں۔ تو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، یعنی انسان جتنا مرضی گناہ کر لے، لیکن اگر وہ سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں اور اچھی نیت کے ساتھ منانے کی غرض سے اگر کوشش کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی گناہوں میں لت پت رہے، انہیں بھی کہہ دو کہ اگر وہ سچے دل سے مجھے منا رہے ہیں تو میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد قیامت کے مناظر کا ذکر کیا کہ جب سور پھونکا جائے گا، آخرت کا میدان ہو، تو کافروں کے جو چہرے ہیں وہ سیاہ ہوں گے، جہنم کی طرف انہیں گھسیٹتے ہوئے لایا جائے گا، اور جو داروغہ جہنم ہوں گے، جہنم پر متعین فرشتے ہوں گے، وہ بھی انہیں بے عزت کریں گے۔ مگر ان کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں انہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا۔ جب جائیں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، سلامتی کی دعائیں ہوں گی ان کے لیے، ہر طرف سلام سلام کی آوازیں ہوں گی، اور کہا جائے گا جی اپنی مرضی کی جنت ہے، داخل ہو جاؤ، جو مرضی کھاؤ، جہاں مرضی رہو۔ تو جن لوگوں نے دنیاوی زندگی میں اللہ کو راضی کیا اور شیطان کی بات نہیں مانی، تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا یوں اعزاز اور اکرام کریں گے۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے، جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، مکی صورت ہے، 82 آیات ہیں اور اس کے 9 رکوعات ہیں۔ اس صورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ مارکہ حق و باطل ہے، کہ حق و باطل کی جو لڑائی ہے روز ازل سے چلی آ رہی ہے اور اختتام دنیا تک جاری رہے گی۔ حق پر ڈٹ جانے والے، حق کی وجہ سے لڑنے والے، مر مٹنے والے بھی قیامت تک موجود رہیں گے، اور ان کا مقابلہ کرنے والے اہل باطل بھی بہرحال رہیں گے، جو کسی ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، مالی منفعت اور مفاد کی وجہ سے حق کا مقابلہ کرتے ہیں، باطل پہ ڈٹے رہتے ہیں، یہ لوگ بھی رہیں گے۔ تو اس صورت کا موضوع حق و باطل کا مارکہ ہے۔ اس کی ابتدا میں ظہور قرآن کا معجزہ ذکر کیا کہ یہ قرآن ایسا معجزہ ہے جو دن بدن زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں ظاہر ہو رہا ہے۔ یعنی جب تک قرآن نے انکشافات کیے لوگوں کے لیے وہ نئی چیزیں تھیں، مگر جو دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، سائنس کے علم کی بدولت بہت ساری چیزوں سے دنیا واقف ہوتی چلی جا رہی ہے، اب لوگوں کو قرآن کی وہ حقیقتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اور وہ قرآن کی باتیں جو پہلے زمانے میں سمجھ نہیں آتی تھیں اب لوگوں کو بالکل ظاہر ظہور ہو چکی ہیں، بالکل وہ عین الیقین کے حد تک پہنچ چکی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 صفات کا تذکرہ، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ لوگوں کی توبہ قبول فرمانے والے ہیں، اور جو منکرین ہیں، سرکش ہیں، ضدی اور باغی قسم کے لوگ ہیں، اللہ انہیں جلد سزا دینے والے ہیں، اور البتہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر احسان کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ان فرشتوں کا تذکرہ کیا جو حملۃ العرش ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب فرشتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا کہ یہ اہل ایمان کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ایمان والوں کی مغفرت کے لیے، ایمان والوں کی بخشش کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہی ہے کہ جہاں جنت کا تذکرہ وہاں جہنم کا تذکرہ، جہاں کافر کا تذکرہ وہاں مومن کا تذکرہ۔ اب یہاں اہل ایمان کا تذکرہ ہوا، فرشتوں کا تذکرہ ہوا، تو اب یہاں اہل باطل کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو باطل لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، جو اللہ رسول کے نافرمان ہیں، جو شریعت سے متصادم راہ اپنانے والے ہیں، یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور پھر چونکہ یہ جہنم ان کے لیے ایک انہونی ہوگی، عجیب ہوگی، یہ تو مانتے ہی نہیں تھے
یہ تو کہتے تھے جی ہم نے اسی جہان میں رہنا ہے، اگلا جہان کس نے دیکھا ہے، کون وہاں جائے گا؟ تو چونکہ یہ اسی دنیا کے قائل تھے، اب جب نئے زمانے میں، نئے جہان میں، اگلی دنیا میں، آخرت میں پہنچیں گے اور وہاں انہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا تو بڑا پچھتائیں گے، بڑا افسوس کریں گے، اور پھر اپنے آپ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ ان کی نفرت اپنے آپ سے شدید تر ہوگی، یعنی اپنے عذاب کو دیکھ کر اپنے آپ سے نفرت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی دراصل یہ قصے ایمان والوں کے ایمان کی جو موجودہ زمانے کے کافر ہوتے ہیں انہیں سرزنش اور تنبیہ کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ذکر کیا کہ کس طرح فرعون متکبر تھا، سرکش تھا، باغی تھا، ڈٹا ہوا تھا کہ جی یہ مصر، یہاں کے باغات، یہاں کی نہریں، یہاں کے دریا، یہ سارا کچھ میرے حکم سے چلتا ہے، میں ہی ان کا رب ہوں۔ تو وہ میں بیچارہ مارا گیا، اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک رجل مومن آیا۔ اسی لیے سورہ غافر کا نام سورہ مومن بھی ہے۔ ایک رجل مومن آیا، اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس پر ایمان لے آؤ، موسیٰ نیک آدمی ہے، ایمان لے آؤ، لیکن وہ بدبخت نہ مانا۔ مگر اس رجل مومن کی، اس نیک آدمی کی تقریر میں اتنا اثر تھا کہ فرعون اس سے دہل گیا، فرعون ڈر گیا، اور اس کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اس کی تقریر کا میرے درباریوں پہ اثر نہ ہو۔ تو اس نے اس مومن آدمی کی تقریر کا اثر کم کرنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اب دلائل کا جواب تو تھا نہیں اس کے پاس، تو الٹا استہزاء کرنے لگ گیا کہ اپنا جو اس کا مالدار آدمی تھا، سیکریٹری کہہ سکتے ہیں اس کو، یا پھر یہ کہ اس کا جو قریبی دوست تھا اس کو، حامان، اس کو کہتا ہے کہ یار سیڑھی لگاؤ، میں آسمان تک سیڑھی لگاؤ یا کوئی بلند و بالا عمارت بناؤ، میں وہاں چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا ہے کیسا۔ موسیٰ بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے، یہ اس کا ایمان لانے والا جو صحابی ہے یہ بھی تذکرہ کر رہا ہے، آخر دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا جو خدا ہے وہ ہے کیسا، میں اس کو دیکھنا ہے۔ یعنی وہ استہزاء کے انداز میں اس بات کا اثر ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جب ایمان کسی کے دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز بھی راہ راستے نہیں ہٹا سکتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کا تذکرہ کیا، جی میں نے دیکھو انسانوں کے لیے یہ رات، دن، زمین، آسمان، اسی طریقے سے مختلف ان کی خوبصورت شکلیں، ان کا رزق، یہ سارے موسم، پھل پھول، بیل بوٹے، پودے، یہ ساری زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، میں نے یہ سارے انہی لوگوں کے لیے بنائی۔ اور پھر کہا کہ تم اپنی تخلیق میں غور و فکر کرو، تمہیں کس طرح ایک ناپاک پانی کے قطرے سے بنایا گیا، پھر کس طرح تمہارے اعضاء و جوارح بنائے گئے، کس طرح آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ تمہیں وجود بخشا گیا۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، یہ ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں، اور تم اپنے وجود سے کتنا نفع حاصل کر رہے ہو، اللہ نے تمہارے وجود میں کتنی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، ان میں غور و فکر کرو۔ تو انسان کو غور و فکر کرنے کی تلقین کی گئی، اور ان کے مقابلے میں جو مکذبین تھے، جو جھٹلانے والے تھے، کہا گیا کہ ان کا انجام کو مد نظر رکھو۔ وہ لوگ اگر اللہ رسول کی بات نہیں مانتے تھے تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ تو ان کے انجام کا ان لوگوں کو کہا گیا کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو ان کا کیا انجام ہو۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کے 6 رکوعات اور 54 آیات ہیں۔ یہ حامیم سے شروع ہوتی ہے، بلکہ اس سے جو گزشتہ سورہ ہے وہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ انہیں حوامیم 7 کہتے ہیں، یہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، انہیں آل حامیم بھی کہا جاتا ہے مفسرین کی زبانی، یا پھر حوامیم 7، یعنی ایسی 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ پھر متصل ہیں۔ سورہ مومن ہے، اب یہ سورہ حامیم سجدہ ہے، پھر سورہ شورى ہے، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف۔ 26ویں پارے کی جو پہلی سورہ احقاف ہے، یہ وہاں تک چلتی ہیں حوامیم 7۔ اور رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ یہ پورے قرآن کا مغز ہیں، یہ جو صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں دراصل پورے قرآن کا مغز ہیں، اور یہ حامیم واحد حروف مقطعات ہیں جو مستقل آیت ہیں، ورنہ ان کے علاوہ جتنے بھی مقطعات ہیں، الف لام میم ہے، صاد، نون، قاف، یہ پوری آیت نہیں ہے، مگر حامیم یہ واحد 2 حروف ہیں، مقطعات ایسے ہیں جو مستقل آیت بنتے ہیں۔
بہرحال یہ حوامیم سبع ایسی 7 صورتیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، تو ان میں بھی قرآن کی بات کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گئی ہے، اور کافروں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے دلوں پر، وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان پردے حائل ہیں، لہٰذا ہم آپ کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی اتنا تمسخر اڑاتے تھے، اتنا استہزاء کرتے تھے، اور دراصل انہیں اپنا اور اپنی دولت کا گھمنڈ ایسا تھا، غرور و تکبر ایسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیتے۔ یعنی کچھ اخلاق مروت کی بات ہوتی ہے، انسان فریق مخالف کی بات بھی اخلاق کے ساتھ یا عمدہ انداز سے سنتا ہے، پھر نہیں مانتا، اس کی اپنی مرضی۔ مگر یہ ایسے بدبخت تھے، بالکل عقل کے ایسے کورے تھے، کہتے تھے جی ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، ہم آپ کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان پردے ہیں، ہم آپ کی بات سن نہیں سکتے، ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس طرح کے بدبخت تھے، اللہ تعالیٰ نے جن کا پھر برا انجام ذکر کیا اور ان کے لیے مثالیں بیان کی کہ قوم عاد بھی گزری ہے، قوم سمود بھی گزرے ہیں۔ قوم عاد انتہائی قوت والے لوگ تھے، جو کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، مگر انہوں نے اس کا بھی انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 رات اور 8 دن تک سخت طوفانی ہوا بھیجی، جس سے وہ ایسے گرے پڑے تھے جیسا کہ تناور درخت گرتے ہیں، کھجور کا کھوکھرا درخت جیسے ہوتے، چونکہ وہ لمبے قد کے لوگ تھے، طاقتور تھے، پہاڑوں کی چٹانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلا دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے طاقتور لوگ تو پیدا ہی نہیں کیے گئے، وہ اتنے زبردست ڈیل ڈول والے تھے، اتنے طاقتور تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج کر، اپنی ایک ادنا سی مخلوق بھیج کر، اپنے ایک حکم کے ساتھ ان کو بالکل تہس نہس کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ کیا۔ قوم سمود بھی انتہائی خوشحال لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں موجود تھیں، مگر ناقدری کی، ناشکری کی، انہوں نے وقت کے نبی کی بات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے معجزات جن کے اللہ کی طرف سے دیے گئے جو پیغمبروں کو معجزات تھے ان کا انکار کیا، تو ان پر بھی ایک چنگھاڑ اور بڑی زبردست قسم کی چیخ بھیجی گئی کہ ان کے کلیجے سینوں سے نکل کر باہر کو آ پڑے، اور اسی طرح یہ لوگ مر گئے۔ آخر میں بتلایا گیا کہ جو میدان محشر ہوگا اس میں کافروں کے اعمال کی گواہی ان کے اپنے اعضاء دیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، ان کی زبانیں خاموش ہوں گی، ان کی کھال گواہی دے گی، بیچارے بڑے سٹ پٹائیں گے، حیران ہوں گے جی تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ وہ گواہ عرض کریں گے کہ جس اللہ نے آپ کو قوت گویائی بخشی، انہوں نے آج ہمیں بھی قوت گویائی بخشی ہے۔ آخر میں صاحب استقامت لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے رب کو اللہ مان لیا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر ڈٹ گئے، جو مشکل حالات ہیں انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، ہر قسم کے سلوک کے لیے وہ تیار رہے، اور ہر قسم کے رد عمل سے نمٹنے کے لیے انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس قبر میں فرشتے آئیں گے، جن کے پاس موت کے وقت تسلی دینے والے اور ایمان والے فرشتے آئیں گے، آخرت میں جن کے پاس فرشتے آئیں گے انہیں تسلی دیں گے، اور یہ ان کی ایمان کی بڑھوتری کا سبب ہوگا۔ باقی یہ کہ نیکی اور گناہ برابر نہیں ہو سکتے، اور بتلایا گیا کہ اگر کوئی آپ سے برا سلوک کرتا ہے تو بہرحال آپ اس سے اچھا سلوک کریں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ اور آخر میں قرآن کی بات کی ہے کہ یہ خواہ اعتراض کرتے ہیں جی عربی قرآن ہے، نبی عربی ہے، اللہ کے بندو جب تم عربی ہو تو ظاہر تمہارے پاس نبی عجمی تو نہیں آنا تھا۔ تو بہرحال ان کے جو الٹے سیدھے اعتراض تھے قرآن نے وہ نقل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔